بہت بہت مبارک ہو. اگر آج کی بات اگر آپ کے دل میں اتر جائے تو انشاءاللہ تعالی جو زندگی میں ریولوشن آنے والا ہے، جو انقلاب آنے والا ہے، جو بدلاؤ آنے والا ہے، بہت زیادہ امیزنگ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جنت پکی ہو جائے گی. دیکھیے، جنت میں تو سبھی کو جانا ہے نا؟ لیکن مسئلہ وہاں پر آتا ہے جب جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی باری آتی ہے. رائٹ؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی نماز ہم 5 وقتہ پڑھیں، لیکن مسئلہ پڑھتے ٹائم میں ہو جاتا ہے. ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم جو اسلام کے احکامات ہیں اس پر چلنے کی کوشش کریں، لیکن مسئلہ کب آتا ہے کہ جب وہ عمل میں لانے کی باری آتی ہے نا؟ بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہے جب ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دل تو بہت چاہتا ہے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو بہت مشکل جاتا ہے. رائٹ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو زبردست چینج زندگی میں آ جائے گا. پہاڑ جیسی مشکل چیز انشاءاللہ تعالیٰ رائی برابر نظر آنے لگیں گی اگر آج کی بات دل میں اتر جائے تو. دیکھیے، مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیے، ایک شخص ہے اور ایک بہت بڑا گھنا جنگل ہے، بہت بڑا، سپوز امیزون کا جنگل ہے. اس میں وہ شخص کو چھوڑ دیا گیا اور کہا کہ آپ کو یہاں پر زندہ رہنا ہے، آپ کو یہاں سروائیو کرنا ہے، اور آپ کو یہاں پر بہت سارے پھل ہیں، پیڑ ہیں، وہ پھل لینا ہے اور آپ کو کھا کر اپنی زندگی گزارنی ہے. اب وہ شخص جو ہے تو اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو پیڑ پر پھل لگے ہوئے ہیں وہ کھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کچھ پھل زہریلے بھی ہیں اور کچھ کھانے کے لائق ہیں. اب اسے چونکہ زندہ رہنا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس شخص کے پاس جائے گا جس کو اس جنگل کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہے نا؟ اور پھر وہ ان سے پتہ کرے گا کہ کون سے پھل کھانے کے لائق کے ہیں اور کون سے نہیں ہیں اور کیسے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کو زندہ رہنا ہے نا؟ تو ویسے ہی سپوز یہ دنیا جو ہے یہ ایک جنگل کی طرح ہے اور ہم اس شخص کی طرح ہے جو اس میں چھوڑا گیا ہے زندہ رہنے کے لیے، ہے نا؟ تو اب یہ دنیا میں کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں. اب کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے وہ شخص کو اس شخص کے پاس جانا پڑا جس کو اس جنگل کے بارے میں معلومات ہے، تو ویسے ہی ہم کو وہاں جانا پڑے گا جس کو اس دنیا کے بارے میں پوری معلومات ہے، اس کائنات کے بارے میں پوری معلومات ہے. کون ہے وہ ہے ہمارا رب جس نے یہ پوری دنیا کو بنایا ہوا ہے. تو ہمارے رب نے ڈائریکٹ ہم سے مخاطب نہ ہوتے ہوئے، ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دے دی ہے، اور وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کے بارے میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تم سمجھ سکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی لوگوں پہ عرب میں نازل کیا ہے نا؟ دوسرے کنٹری میں نہیں نازل کیا. کیوں؟ کیونکہ سمجھ سکو، وہی عربی جانتے ہیں. تو یعنی ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو سمجھو. اسے جب تک نہیں سمجھیں گے اس میں عمل کیسا لائیں گے؟ صحیح غلط کی پہچان کیسے کریں گے؟ ہم لوگ دین ایسے سیکھتے ہیں، ہم نے ہمارے ابا سے سیکھا، ہم نے ہماری امی سے سیکھا، ہم نے ہمارے چچا، ہماری خالہ، ہماری تائی، ان سے سیکھا. ہم لوگوں نے ہم قرآن کو اس طرح سے سیکھتے ہیں، ان دین اسلام کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا عربی میں تاکہ تم سمجھ سکو. جیسے گھر میں ہم اگر کوئی ڈیوائس لاتے ہیں، جیسے فریج لائے، کولر لائے، اے سی لائے، اوون لائے، تو اس میں ہم لوگ اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ملتا ہے. وہ بکلیٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک گائیڈنس ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے نا؟ اگر ہم نے غلط سلط کر دیا تو ہو سکتا پرابلم ہو جائے. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دے دیا ہے کس لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور پھر جنت کیسے پانی ہے. تو اسی لیے قرآن کو ہمیں سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے.
اس قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ دیکھیے کئی سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گمراہی کی زندگی جی رہے تھے، جو کافرانہ مشرکانہ زندگی جی رہے تھے، وہ اس قرآن کو سن کر ایمان لائے تھے. یہاں تک کہ جن جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی قرآن کو سننے کے بعد ایمان لائے، اور ایک جماعت جو ہے تو وہ نکل گئی، مومن بن گئی، مومن جن بن گئے. کس وجہ سے؟ صرف قرآن سننے کی وجہ سے. تو سوچئے قرآن میں کتنی طاقت، کتنی پاور ہے. اور ہم مسلمان جو پیدائشی بورن مسلمز ہیں، انہیں قرآن جب ترجمے پڑھنے کی باری آتی ہے تو اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا کمپلسری ہے. وہ 5 حقوں میں سے ایک حق ہے کہ اس کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. جب تک پڑھیں گے نہیں تب تک سمجھیں گے نہیں، اور سمجھ میں نہیں آیا تو دوسروں تک بھی پہنچا نہیں سکیں گے، تو اس کے حقوق بھی ادا نہیں ہوں گے. اور اس میں طاقت جو بتائی گئی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں شفا ہے، جس کی وجہ سے جو سخت دل ہوتا ہے انسان، تو وہ دل جو ہے تو وہ پگھلنے لگ جاتا ہے، نرم ہونے لگ جاتا ہے، اور باتیں اندر اترنے لگتی ہے. اور جب ہم قرآن ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں تو پھر جو چینجز آنے لگتے ہیں، جو میراکولس چینج آتا ہے لائف میں، وہ بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے کہ ہمیں خود یقین نہیں ہوتا ہے کہ ارے اب ہم بولتے ہیں نا یہ انسان تو بہت زیادہ جو ہے تو جاہلیت میں تھا، یہ اچانک کیوں اتنا بدل گیا. وہ قرآن کی طاقت ہوتی ہے. تو لہٰذا قرآن جو ہے تو اس کو عربی کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو زبردست انقلاب زندگی میں آئے گا تو وہ اس وجہ سے ہمیں جنت پکی ہو جائے گی.